أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه
في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، واجب صد اعزاز و تقریب مائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 26 فروری 1988 ہم یہاں بڑودہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہونے والی تقریباً 8ویں نشست میں جمع ہیں. مجھ سے پہلے رفیق مکرم حضرت شیخ محمد رفیق صاحب زید مجدہ نے رقت اور اخلاص میں ڈوبی ہوئی باتوں سے میری گفتگو کے لیے ایک اساس متعین کر دی.
جزاہ اللہ تعالی. اور میں اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج کی ملاقات میں بنی نوع انسان سے اللہ نے عالم برزخ میں جو 2 وعدے لیے انہی کی یاد دہانی کراؤں گا. اس ضمن میں کتاب اللہ کا وہ حصہ جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، ابتدائی آیات خطبے میں، وہ میری گفتگو کی بنیاد ہیں. میری عادت ہے میں جہاں پہلی مرتبہ حاضری دوں وہاں یہی وعدہ یاد دلاتا ہوں. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ برودا میں ان مجالس کے اختتامی پروگرام میں یہ وعدہ یاد دلا رہا ہوں. بقول مولانا کے گویا یہ پہلی محفل ہوئی. فہاکذ الدنیا نزول وارتحال. یہ جس دنیا میں ہم بیٹھے تھے یہ عالم دنیا ہے. اور موت کے بعد جہاں جائیں گے وہ عالم برزخ ہے. اس سے پہلے جہاں سے ہم آئے ہیں وہ عالم ارواح ہے. حق تعالی نے عالم ارواح میں اولاد آدم سے 2 وعدے لیے. جب انسان اس ڈھانچے میں نہیں اترا تھا اپنی اصلی حالت میں تھا. یہ ڈھانچہ تو حیوان ناطق کا ہے جس میں انسان رہتا ہے، جس کو آپ انسان سمجھ بیٹھے، اور اسی کی آرائش و زیبائش میں ساری زندگی گزار دی. حالانکہ یہ مکان مٹی سے بنایا گیا ہے، اس میں رہنے والا مکین چونکہ معزز اور محترم ہے اس کی نسبت سے اس کو بھی عزت حاصل ہو گئی، ورنہ یہ خود مٹی سے بنا ہے اور گر کے مٹی میں مل جاتا ہے. انسان اپنا ایڈھاک پیریڈ گزارنے کے بعد، اپنی عبوری مدت گزارنے کے بعد اگلی منزل کو روانہ ہو جائے گا. انسان دفن نہیں ہوتا قبر میں، یہ ڈھانچہ دفن ہوتا ہے. انسان تو رخ بدلتا ہے عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف. جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں. کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ کیونکہ مٹی سے بنا ہے، جب گرتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے. اور روح من امر ربی ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، روح اپنے اصل کی طرف چلی جاتی ہے. یہ خیر علمی تجزیہ تھا، اگر اس میں کہیں صاحب ہو گیا ہو تو علماء کرام میری اصلاح فرمائیں گے، میری بڑی خوش قسمتی ہوگی. یہ عرض کر دیا گیا. عالم ارواح میں اللہ نے 2 وعدے لیے. ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے ضمن میں اور دوسرا وعدہ اپنے آخری رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ضمن میں. قرآن کریم نے اپنے منفرد انداز میں، اپنے بلیغ انداز میں ان دونوں وعدوں کی کارروائی ذکر کی ہے. چنانچہ پہلے وعدے کی کارروائی قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دی.
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اور جب وعدہ لیا تیرے رب نے من بنی آدم اولاد آدم سے من المسلمین نہیں فرمایا من المؤمنین نہیں فرمایا من الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا من بنی آدم روئے زمین پر آنے والے تمام انسانوں کی روحیں بلا امتیاز فکر و نظر بلا امتیاز رنگ و نسل بلا امتیاز لسان و وطن تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع کی، گوروں کی، کالوں کی، عربیوں کی، اجمیوں کی، فرمانبرداروں کی، نافرمانوں کی، سعادت مندوں کی، شقاوت پسندوں کی، یکجائیوں کی روحیں، ہر جائیوں کی روحیں، موحدین کی، مشرکین کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، دنیا میں بٹنے والے، مختلف فکر و نظر میں تقسیم ہونے والے، مختلف علاقوں میں شعوب و قبائل میں منسوب ہونے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے جمع کی۔ وہ اجتماع کتنا بڑا ہوگا، اس کے شایان شان تھا نا۔ اگر شاہ صاحب کی باتیں سننے کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں تو اپنے رب کی پکار پر کتنے آئے ہیں؟ انسانی ارواح کے اس عظیم اجتماع سے خالق کائنات نے خطاب فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کی اجتماع سے رب العالمین نے خطاب فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہیں انسانی شرافت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں۔ تم دنیا میں جا کر میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بناؤں گا، مسخر کر دوں گا زمین کو تمہارے لیے۔ وہ زمین جس میں فولاد جیسی ثقیل چیز، سخت چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت چند دنوں کے بعد فولاد کو بھی خاک بنا دیتی ہے، لیکن میں اسے تمہارے لیے مسخر کروں گا۔ جب تم اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرو گے تو وہ اسے خاک نہیں بنائے گی، گلزار بنا کر تمہارے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کے تمہاری امانت واپس کر دے گی۔ آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دوں گا، ایسے بلب روشن کر دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی، ماہانہ بل بھی نہیں آئے گا،
ستاروں کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، سورج کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ ستاروں کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، سورج کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے۔ ستارے چمکیں گے، سبزے لہکیں گے، گلشن مہکیں گے، انادل چہکیں گے۔ راتوں کو اندھیرا دوں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ ندیوں کو روانی عطا کروں گا تمہارے لیے، سمندروں کو تلاطم عطا کروں گا تمہارے لیے، شاخوں کو جھکاؤ دوں گا تمہارے لیے، دریاؤں کو بہاؤ عطا کروں گا تمہارے لیے۔ بادلوں کے قافلے رواں دواں رہیں گے تمہارے لیے، میں تمہاری ضرورتوں سے آگاہ ہوں گا، جہاں ضرورت ہوگی وہیں برسیں گے، اور برسیں گے بھی اس انداز میں کہ بادل کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکاؤں گا کہ اگر آسمان سے پرنالے جاری ہو جائیں تو تمہاری سجائی ہوئی زمینیں بگڑ جائیں گی، ان کا بیلنس خراب ہو جائے گا۔ میں پانی پہنچاؤں گا، لیکن تمہاری محنت کو بھی رائگاں نہیں ہونے دوں گا۔ قرآن کریم نے فرمایا اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ بارش نہیں ہو رہی نا، کہو سائنسدانوں کو کہیں سے لے آئیں، بلاؤ روس کو، بلاؤ امریکہ صاحب کو کہ لے آؤ کہیں سے بارش۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ فطرت قدم قدم پہ انسان کو آگاہ کرتی ہے، فطرت ایک ایک لمحے پر انسان کو آگاہ کرتی ہے کہ سب کچھ تو نہیں ہے، سب کچھ وہ ہے، تو بے بس ہے، تیری سوچ بھی ناقص، تیرا عمل بھی ناقص، کامل تو بس وہی ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے احسانات کی یاد دہانی کراتے ہوئے ایک اور پہلو پر متوجہ کیا، فرمایا یہ مویشی پیدا کی اللہ نے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کچھ جانور اور مویشی تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں غذا کے لیے، کچھ تمہارے ریڑھے اور ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم، یہ ہمارا احسان اور ہمارا کرم ہے کہ تم ہمارے بنو نہ بنو، لیکن ہماری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی، وہ بہرحال تمہاری اطاعت پر پابند ہے۔ ہم نے تو انہیں بے زبان بنا دیا تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم نے تو مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان رکھ دیا۔ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا؟ تیری بکری کی رنگت کالی، وہ سبز گھاس کھاتی ہے، اس کی رگوں میں خون سرخ دوڑتا ہے، فضلہ متعفن ہے، لیکن ان ساری منفی چیزوں میں سے ہم تیرے لیے مثبت دودھ کی نہریں جاری کرتے ہیں۔ تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، گھاس کی سبزے کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے۔ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، سپرے کرتا رہتا ہے، پرفیوم چھڑکتا رہتا ہے۔ ہاں، دودھ میں کہیں گوبر کا تعفن محسوس کرے، میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اور رب العالمین نے فرمایا ان ساری منفی چیزوں میں سے مثبت دودھ پلانے والا کون؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ ہی پہ زور دیتے رہنا تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مثبت دودھ پلانے والا کون؟ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ عطا کرنے والا کون؟ گجرات کے روشن ضمیروں، پوچھتا ہوں عذرائے انصاف، جس کا احسان ہے تو پھر تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا، چاہے یکم کو ہو یا دو کو، تیسری تاریخ کو ہو یا چوتھی کو، پانچویں چھٹی ساتویں کو ہو یا آٹھویں کو، نویں دسویں کو ہو یا احسان اس کا ہو اور دودھ کے پیالے ہضم کر جائے۔ گدی نشین تلک اذن قسمت دیزا، ڈرا بیچاری کہتی ہے نہیں مولوی صاحب نہیں، آپ پہلے بھی ماشاءاللہ پلے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اور پالیں گے، ہمارے جانور خشک نہ ہو جائیں۔ جانور خشک نہیں ہونے چاہیے، اور مجھے اللہ نے جہاں تک پہنچایا ہے دنیا میں نے اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی اور ان کے دل و دماغ میں یہ حقیقت بٹھانے کی کوشش کی 11ویں کا دودھ تقسیم نہیں کرو گے تمہارے جانور خشک نہیں ہوں گے، صرف مولوی خشک ہو جائے گا۔
جانور تو اس کے کرم سے دودھ دیتے ہیں۔ میں نے یورپ میں جا کے دیکھا وہاں کی گائیں تو بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ وہاں پر جا کے میں نے دیکھا وہاں کے ڈائری فارم میں سینکڑوں گائیں قطار میں کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے تھنوں کے ساتھ پلاسٹک کی ٹوٹیاں چپکا دیتے ہیں، برتن بھر جاتے ہیں دودھ کے، بڑی بڑی وہ کیلے بھر جاتے ہیں دودھ کے۔ میں نے وہاں دوستوں سے پوچھا یہ گورے کس کی 11ویں تقسیم کرتے ہیں؟ ان کے جانور تو بہت دودھ دیتے ہیں۔ اور یہ 11ویں جو ہے چوری پکڑی جاتی ہے نا، دروغ گورا حافظہ نباشد، ایسے حرف سے شروع ہوتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسلامی اصطلاح نہیں ہے، عجمی اصطلاح ہے۔ کاف عربک گرامر میں ہے ہی نہیں۔ ر چ کاف یہ عربک گرامر کیا حروف نہیں ہے نا۔ انہوں نے 11ویں کو اسلام کا چھٹا رکن بنا رکھا اور یہ شروع ہی ایسے حرف سے ہوتی ہے کہ جو غیر عربی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ان کے کارخانے کا بنا ہوا ہے، اسلامی کارخانے کر رہے ہیں، ان کا کارخانہ۔ فرمایا رشتہ درگرد نش افغندہ پیٹ، یہ بڑی مصیبت ہے۔ رشتہ درگرد نش افغندہ پیٹ، می برد ہر جا کے می باشد پلیٹ۔ حضرت صاحب پہنچ جاتے ہیں جہاں پلیٹ نظر آئے، کبھی 11ویں کبھی کونڈا، پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ادھر تو بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ یہ بھی ان کے دین کا ایک رکن ہے کونڈا، اور یہ بھی پکڑا گیا کونڈا۔ دال عربک گرامر کی حرف نہیں ہے۔ تیجا، ساتا، 40واں، جمعراتا۔ کوئی مرے صحیح مولوی صاحب کی انکم شروع۔ سیاہ جانور، سرخ خون، متعفن فضلہ میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو میں رضاکار ہوں۔ پھر کہیں مولوی یہ نہ کہنا شاہ صاحب آیا تھا حضرت گیلانی کو نہیں مانتا اس لیے 11ویں کی تبدیل۔ مولوی صاحب سید عبد القادر گیلانی کے رضاکاروں کے رضاکاروں کے رضاکاروں کا رضاکار ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین سید گیلانی بھی موحد تھا، قرآن و سنت کا مبلغ تھا، جب تک جیتا رہوں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حشر میں بھی انہی کے ساتھ مجھے معشور کرنا۔ گیلانی کا تو رضاکار ہوں، عبد القادر گیلانی کا تو رضاکار ہوں، لیکن مولوی کی 11ویں کو نہیں۔ یہ مولوی کا دھندا ہے، اس کا پروفیشن ہے۔ I can't believe it۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگے گی تو بات بنے گی۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ قرآن کریم نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر دور نظر نہیں جاتی تمہاری
5 فٹ کی کائنات میں بھی بہت ساری عبرتیں موجود ہیں. دور نظر نہیں جاتی نا. لائبریریوں میں کتب خانوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پہ غور کرو. یہاں بھی تمہارے لیے عبرت کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے. ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی، بینائی عطا فرمائی، زبان دے کر قوت گویائی عطا فرمائی، ہاتھوں کو پکڑنے کی استعداد بخشی، پاؤں کو چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دماغ کو قوت حافظہ اور متفکرہ عطا فرمائی. یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی پیدا کر دیے. تمہیں آنکھیں اور آنکھوں کا نور عطا کر کے معاشرے میں اور سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. تمہیں بلاغت، فصاحت اور نطق و بیان کی خوبیاں دے کر کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. ہاتھوں پاؤں کی سلامتی عطا کر کے کچھ لولے لنگڑے بھی پیدا کر دیے. تمہیں جوانی، شباب اور صحت عطا کر کے کچھ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑنے والے بیمار بھی تمہیں دکھا دیتا ہے تاکہ تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. تمہیں اولاد عطا کر کے کچھ لاولد بھی دکھا دیتا ہے. تمہیں تمنگری، دولت و ثروت اور خوشحالی عطا کر کے کبھی کبھی تمہارے دروازے پر کوئی منگتا اور سوالی بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تمہارے تکبر کا علاج ہو سکے. رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور یہ نعمتیں عطا کر کے دنیا میں بھیج کر تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا. ہر قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی. تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا. تمہاری ماں کی مامتا تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، باپ کی پدری شفقت تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، دوستوں کی وفائیں تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، بھائیوں کا ذوق اخوت تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا فضل و کرم تمہارے قریب ہوگا. فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرے محبوب آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دیجئے میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں کے سفر کی تیاری کریں، ہفتوں یا مہینوں کے سفر کی تیاری کریں. رب العالمین نے فرمایا مجھ سے ملنے کے لیے سالوں، مہینوں، ہفتوں، دنوں یا لمحوں کے سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں. میں کہیں دور تو نہیں رہتا، میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں بستا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے میں تو وسط قلب میں رہتا ہوں تیرے. رگ حیات سے بھی اقرب، قریب نہیں، رگ حیات سے بھی اقرب. جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم، تو پھر مجھے پکارا کرنا، میں تمہاری دعا و پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں. باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا. دکانیں سجی ہوئی ہیں، چادریں چمک رہی ہیں، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، جھنڈیاں
لہرا رہی ہیں، زلفیں بڑی ہوئی ہیں، اسٹائل آفیشل ہے، اور حضرت صاحب تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ چشم عالم کو کور رہنے دے، یہ کور کے معنی بتائیے حضرت، ان کو اندھا رہنے دے میرے مریدوں کو، چشم عالم کو کور رہنے دے، پھر میری پیری میں زور رہنے دے۔ ہاں، چشم عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں زور رہنے دے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ دکانیں سجی ہوئی ہیں، چڑیاں لہرا رہی ہیں، چادریں چمک رہی ہیں، اور حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، ادروائز خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باز آ باز آ ہر آنکھ ہستی، باز آ کرتا پھرو صبرو بت پرستی، باز آ درگہ ماں درگہ نومیدی، صد بار اگر توبہ شکستی، باز آ وہ خطاکار وہ گناہگار 100 مرتبہ بھی توبہ کی ہے، توڑ بیٹھا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، میرے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، زمین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوئی، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب ساری دنیا پر سناٹا چھا جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اس وقت اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کر پکارتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی بے قرار اسے سکون عطا کر دوں، ہے کوئی بے آبرو اسے سر بلند کر دوں، ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد عطا کر دوں، مگر مانگنا آئے نا ذرا، کوئی مانگے نہ زکریا کی طرح تو سکون عطا کر دوں، ہے کوئی بے آبرو اسے سر بلند کر دوں، ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد عطا کر دوں، مگر مانگنا آئے نا ذرا، کوئی مانگے نہ زکریا کی طرح، کوئی مانگے نہ زکریا کی طرح، بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، ضعیفی کے آثار نمایاں ہیں، حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، حجرے میں دیکھتے ہیں گرمیوں کا موسم ہے، سردیوں کے پھل رکھے ہوئے ہیں، یا سردیوں کا موسم ہے تو تازہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا انا لک ھذا، بیٹی یہ کہاں سے آ گئی؟ سیدہ مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، مریم تھی نا، فرمایا ہوا من عند اللہ، مریم تھی نا، ہاں مریم آج کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم ہوتی کہتی حضرت صاحب آپ کی مہربانی ہے اور کس کی، آپ کے بھیجے ہیں سارے آپ کی مہربانی ہے اور کس کی۔ میرا ایک من چلا دوست
کہنے لگا جی 3 شادیاں کی ہیں، اولاد نہیں ہوتی شاہ صاحب، کوئی دعا کیجیے، کچھ دیجیے۔ میں نے سورہ فاتحہ لکھ کے دے دی، دعا کی، اللہ کا کرم ہوا۔ اگلے سال جب میں اس علاقے میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے مبارکباد دے دوں۔ میں وہاں چلا گیا، دور سے میری موٹر کو آتا ہوا دیکھا نہیں، مستی میں اٹھا جھومتا ہوا آیا میرے پاس اور لپک گیا۔ میں نے کہا مبارک ہو چودھری صاحب، مشتاق احمد اس کا نام ہے، مشتاق مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے۔ کہنے لگا چھوڑو جی، اللہ کی بات کرتے ہیں آپ، اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا تھا، ساری مہربانی آپ کی ہے، نام اللہ کا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا یہ مولانا فرما رہے تھے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، میں نے کہا الہ العالمین بے وقوف کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بک گیا۔ میں نے بڑا سمجھایا اسے، لیکن وہ نہ مانا، کہنے لگا آپ کوئی بچے کو بات کریں۔ میرا اس علاقے میں جانا ہوا تو تعزیت کے لیے بھی چلا گیا۔ اب جب میں وہاں پہنچا اور میری موٹر کو اس نے دیکھا، نہ مستی میں چھوما، نہ اس نے مجھے گلے لگایا، نہ مان کا کیا، بس واجبی سی الیک سلیک ہوئی۔ میں نے کہا بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نعم الفضل عطا فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں شاہ صاحب اللہ، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی تقسیم ہے، مل جائے تو شاہ صاحب نے دیا ہے، فوت ہو جائے تو اللہ کی مرضی۔ یعنی دینا پیروں فقیروں کا کام ہے، اللہ کا کام بس گردنیں مروڑنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کتنا سنگ دل ہے، کتنا سنگ دل ہے، اس کی تقسیم تو دیکھیے۔ میرے عزیز دوستو، کیا کر رہا تھا میں؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا من عند اللہ۔ جناب زکریا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں، استفسار کے جواب میں فرمایا یہ اللہ ہی کا کرم ہے اور کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ رزاق وہی ہے، لیکن اس کے کچھ رابطے ہیں۔ یہ موسم سردیوں کا ہے اور پھل میں گرمیوں والے دیکھ رہا ہوں۔ اس زمانے میں یہ فریج وغیرہ تو تھے نہیں، فریزر آپ کے، اور یہ جو چیزوں کو منجمد کر کے رکھنے والے سائنس اور ٹیکنالوجی نے آلات مہیا کیے ہیں، یہ تو اس وقت تھے نہیں۔ فرمایا یہ بے موسمے کہاں سے آئے؟ مریم نے نعرہ لگایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے تو موسم کو بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، بے حساب دیتا ہے، بے موسم عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کی گہرائیوں میں سوئی ہوئی آرزو بیدار ہو گئی، خفتہ تمنا بیدار ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا لیے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ الہ العالمین، سردیوں کے موسم میں اگر مریم کو تازہ کھجوریں بھیج سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی عطا کر۔ یہ آرزو آج تک لبوں تک نہیں آئی تھی، آج آ گئی۔ مانگ بیٹھا ہوں تو دل کی باتیں جاننے والے، دل کی صدایں سننے والے میری آرزو بھی پوری کر۔ انک سمیع الدعاء۔
تو ہی ہے دعاؤں کے سننے والا، تو بھی ہے نہیں، تو ہی ہے دعاؤں کے سننے والا۔ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، اکیلے نہیں، فرشتوں کے وفد کے ساتھ حکم دیا، جاؤ میرے پیغمبر کو بیٹے کی خوشخبری سناؤ۔ ابھی اس کی دعائیں ختم نہ ہوئی ہوں کہ بشارت پہلے پہنچاؤ۔ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتوں نے آ کر ندا دی، درا حالے کہ وہ ابھی ماوے دعا ہیں۔ زکریا خوشخبری ہو تجھے، اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سچی باتوں کی تصدیق کرے گا، پاک باز ہوگا، نیک سیرت ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جو تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ بسر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا۔ نام بھی ہم نے اس کا خود تجویز کر دیا۔ خوشخبری آ گئی، اب حیران ہو گئے۔ انا یکون لی غلام انا یکون لی ولد، الہ العالمین میں مانگ بیٹھا ہوں، تو نے دینے کا اعلان کر دیا لیکن ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، بیوی بچے جننے کے قابل نہیں رہی، میرا یہ حال ہے، بڑھاپے میں ہوں، تو ہوگا کیسے؟ کتنا ڈیپ کوشچن ہے، کتنا پیچیدہ سوال ہے۔ جواب دیکھیے، فرمایا کذالک قال کذالک قال ربک هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ زکریا میں نے عطا کرنا ہے، اور میں جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیا کرتا ہوں تو لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن کہا آسمان بلند ہو گئے، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا ستارے چمکنے لگے، کن کہا انادر چہکنے لگے، کن کہا راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن کہا صبح کو سویرا مل گیا، کن کہا نظام باد و باران منظم ہو گیا، کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی، تو نہیں تھا تجھے بنا دیا، اب کن کہوں گا تو تجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی مل جائے گا، حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ بس مانگنا آئے ذرا، مانگنے کا سلیقہ آئے ذرا تو پھر دینے میں دیر نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے ارادت کا، ہمارے ہاں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ طریقت ہے، سلوک ہے، ارادت ہے۔ مشائخ بحمد اللہ تعالی، میں نے اس دن وہ کہاں تھا جلسہ جس میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے میں نے مریدوں کی بات بتائی، ہاتھی خانہ، جی ہمارے ہاں بھی یہ مشائخ حضرات ہیں جی، وہاں ارادت کا سلسلہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی وابستہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے تو وہاں اس کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا،
تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہر قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو تم بتاؤ، دنیا میں جا کر کہیں مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ کس کے آگے جبین جھکاؤ گے؟ کس کو ہر جگہ موجود سمجھ کر ڈرو گے؟ کس کے آگے دامن پھیلاؤ گے؟ کس سے اولاد مانگو گے؟ کس سے دستگیری اور کارسازی اور مشکل کشائی کی دعائیں کرو گے؟ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام انسانی روحوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا، اعلان کیا، بلا اے موسم اعظم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آ رہا تھا یہی وعدہ لیا گیا، یہی پرامس لیا گیا، الست بربکم۔ اور جب اس دنیا سے جائے گا تو برزخ کے پہلے سینے پر پھر یہی پوچھا جائے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون؟ قرآن کریم جب شروع ہوتا ہے تو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ درمیان میں بھی متعدد مقامات پر یاد دہانی کراتے ہوئے قرآن کریم جب ختم ہونے کو آتا ہے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک اور تجزیہ بھی بڑا دل نشیں اور فکر انگیز ہے اہل نظر کے لیے۔ قرآن کریم میں دو لفظ ہم وزن آئے، رب اور اب، رب اور اب ہم وزن ہیں۔ رب کے معنی ہے پروردگار اور اب کے معنی ہے باپ۔ اردو میں باپ، عربی میں اب، فارسی میں پدر، انگلش میں فادر، پشتو میں پلار، سندھی میں پی اور گجراتی میں باپ۔ گجراتی میں باپ۔ جزاکم اللہ، یہی گجراتی تو سکھا دو بھائی۔ ان دونوں میں غور کیجیے، پارٹنرشپ برداشت نہیں، دونوں میں غور کیجیے، شراکت برداشت نہیں۔ رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں، اب میں فرش والوں کو شریک برداشت نہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات کے لیے؟ اور اگر نہیں آئی تو کسی سے پوچھ کے دیکھیے، نتائج کی ذمہ داری آپ پر۔ ہاں، کئی نتائج کا بادل سر پہ گرجے پھر آپ کہیں شاہ صاحب نے یہی کہا تھا نا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ آپ کسی استاد سے پوچھیے آپ کے شاگرد کتنے ہیں، کسی خطرے کے بغیر جواب آئے گا۔ کسی بزرگ سے پوچھیے آپ کے بیٹے کتنے ہیں، کسی خطرے کے بغیر جواب آئے گا۔ کسی نوجوان سے پوچھیے آپ کے بھائی کتنے ہیں، نو پرابلم، کسی خطرے کے بغیر جواب آئے گا۔ کوثر تسنیم میں دھلا ہوا، لیکن آپ اگر کسی نوجوان سے پوچھیں زبان بمشک و گلاب دہن کو دھو لیں، تجوید و قرأت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیں، تحفظ و تسمیہ کو ملحوظ رکھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، آداب کو ملحوظ رکھیں، پھر کہیں عزیز نوجوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے باپ کتنے ہیں؟ تھپڑ آپ کے ہاں تھپڑ پہ گزارا کرتے ہوں گے، ہمارے ہاں تو شوٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی تو سوال ہے، باپ کتنے؟
باپ تو ایک ہی ہوتا ہے حلالی بیٹوں کا، شاگرد متعدد ہو سکتے ہیں، بیٹے متعدد ہو سکتے ہیں، دوست کئی ہو سکتے ہیں، احباب کئی ہو سکتے ہیں، لیکن باپ قرآن کریم سے پوچھیے انبیاء کتنے ہیں، خندہ پیشانی سے جواب آئے گا، رسول کتنے ہیں، خندہ پیشانی سے جواب آئے گا، کتنے ہیں، قرآن کریم ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دیتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں انسانی زمین کے لیے مسجود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، کارساز کتنے ہیں، دستگیر حاجت روا اور مشکل کشا کتنے ہیں، قرآن کریم کا لہجہ جلالی ہو جائے گا۔ قرآن کی روح گونج گونج کر کہے گی حلالی بیٹوں کے لیے اب بھی ایک ہوتا ہے اور سچے مسلمانوں کا رب بھی ایک ہوتا ہے۔ انبیاء کئی ہو سکتے ہیں، رسول کئی ہو سکتے ہیں، صدیقین کئی ہو سکتے ہیں، صالحین و شہداء کئی ہو سکتے ہیں، لیکن مسجود ہی پہ ضرب لگی تو بات بنے، مسجود ایک ہی اور اونچا کرا تاکہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انبیاء کی نبوت برحق، رسولوں کی رسالت برحق، صدیقین کی صداقت برحق، شہداء کی شہادت برحق، اولیاء کی ولایت برحق، بزرگان دین کی کرامت برحق، لیکن مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا۔ برودا والوں میرے ہوتے ہوئے ڈھیلے ہوتے جا رہے ہو، جب چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ میری قوم ایسی ہے رفیق مکرم، انہیں جگایا جاتا رہے تو یہ جاگ جائے، ورنہ پھر سو جائے۔ انہیں جگاتے رہیے گا، سپردم بتو مایا خیشرا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ ہاں، یہ اتنا بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں سربلند رکھے، بہت ساری عزتیں عطا فرمائے۔ یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں ساری باتیں، پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں پہنچے ہیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، اللہ بھی۔ میں کوئی انوکھی بات نہیں کہلوا رہا آپ سے۔ قرآن کریم نماز کی ہر رکعت میں، روزانہ ہر رکعت میں کہلواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نہیں بھائی نہیں، پہلے پہلا ترجمہ تو پورا کر لو۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، دونوں زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے نا۔ ایاک نعبد، قرآن کلام فطرت ہے نا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر، ایسا تو نہیں لیکن مسجد کے اندر اللہ کا سجدہ، اور مسجد سے باہر کوئی جھنڈی پسند آ گئی تو وہاں، کوئی قبر کا سائز پسند آ گیا تو۔ الطاف حسین حالی کی چیخ نکل گئی بیچارے کی،
کہتا ہے کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ، کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں، صدقے جاؤں مومنوں تمہارے صدقے جاؤں، تم کیسی موم کی ناک ہو جدھر چاہو موڑ دو، مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، فولڈنگ جو ہوا فولڈنگ ایمان ہے، لچکدار فولڈنگ ایمان، کوئی خطرہ نہیں ہے، واہ بھائی واہ، وہ دیکھا نا کسی کو کھڑا ہوا قبر کے سامنے، تو ہمارے ایک دوست نے دیکھا، اس نے کہا اچھا بس پھر کوئی خاص فرق نہیں ہے، پھر کوئی خاص فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے تم پڑی کو پوچھتے ہو ہم کھڑی کو پوچھتے، خاص فرق نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دیکھو نا بھائی، ہو سکتا ہے آج آخری ملاقات کسی وقت آدھا دیکھ تو لیتا ہوں گھڑی کو، لیکن پھر خیال آ جاتا ہے کہ آج اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے زندگی کا کوئی بھروسہ ہے بھائی؟ زندگی کا کیا بھروسہ؟ گھڑی آپ کو دے دوں؟ بڑودا والوں اچھے خاصے چالاک ہو، مسافروں کی گھڑیاں بھی اتار لیتے ہو، اچھے خاصے چالاک معلوم ہوتے۔ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہے۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے آقا نے کہی، وہی کہہ رہا ہوں جو صدیق اکبر نے کہی، وہی کہہ رہا ہوں جو فاروق اعظم نے کہی، وہی کہہ رہا ہوں جو عثمان ذو النورین نے کہی، وہی کہہ رہا ہوں جو علی المرتضیٰ نے کہی، وہی کہہ رہا ہوں جو ابو حنیفہ نے کہی، وہی کہہ رہا ہوں جو احمد ابن حنبل نے کہی، وہی بات کہہ رہا ہوں جو شاہ عبد القادر گیلانی نے کہی، میں وہی کہہ رہا ہوں جو شاہ ولی اللہ نے کہی، میں وہی کہہ رہا ہوں جو مجدد الفسانی نے کہی، میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو معین الدین چشتی نے کہی، میں ان کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، ہماری زمینوں کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے، ہر جگہ موجود کون
کشا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ساری دنیا چاہتی ہے سانپ کو بچے نہ ملے، مل رہے کہ نہیں مل رہے؟ کون چاہتا ہے کہ بچھو کو اولاد ملے؟ کمبخت کو مل رہی ہے کہ نہیں؟ چھوڑو دوسروں کی باتیں، مچھر کے لیے کون چاہتا ہے کہ اس کو بچے ملے؟ ساری دنیا نے کوشش کر کے دیکھ لی، DDT کے ذخیرے ختم ہو گئے، یہ ختم نہیں ہوتا کمبخت۔ میں پچھلے دنوں جہاز میں آ رہا تھا تو جہاز کے کیبن میں مچھر صاحب مٹر گشت کر رہے ہیں۔ میں نے عملے کے ایک آدمی کو بلایا، کرو کے ایک فرد کو، میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھر بیچ میں ہے، ٹکٹ ہے اس کا؟ ہنس دیا، کہنے لگا صاحب یہ تو ہمارے کان میں آ کے زو 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 کر کے پوچھتا ہے، وداؤٹ ٹکٹ تو نہیں ہو؟ اس سے ہم کیسے پوچھیں؟ تو میں نے کہا کم کم کچھ سپرے کیا کرو، کچھ یہاں DDT چھڑکا کرو، جہاز کو تو مچھر سے بچاؤ۔ کہنے لگا مولانا اتنی DDT چھڑکتے ہیں، اتنا سپرے کرتے ہیں کہ ہمارا دم گھٹتا ہے، ہم مرنے لگتے ہیں، یہ کم وقت نہیں مرتا، یہ تو DDT کو اس طرح ہضم کرتا ہے، موٹا ہوتا ہے جیسے 11ویں خور حلوہ کھا کے موٹے ہوتے ہیں۔ اب DDT کہنے لگا اس کی غذا بن گئی ہے مولانا، یہ مرتا ہی نہیں۔ اولاد عطا کرنے والا کون ہے، حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ کہا کرتا ہوں بھی کے بیماروں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی چیخ چیخ کر کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ الست بربکم، تمام انسان وعدہ کر کے آئے ہیں بلا، اے محسن اعظم تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو اپنا رب نہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ربوبیت کا وعدہ لینا تھا، اللہ نے تمام انسانوں کو جمع فرمایا۔ اب اپنے محبوب کی رسالت کا وعدہ لینے کے لیے انبیاء کی مقدس روحوں کو جمع فرمایا۔ رب العالمین نے نبیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے پیغمبروں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہارے سر پہ نبوت اور حکمت کا تاج رکھ کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اپنا نمائندہ بنا کر، تم جاؤ گے میرے بندوں کو وہ وعدہ یاد دلاؤ گے جو عالم ارواح میں لیا گیا، اپنی نبوت کا فریضہ ادا کرو گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے بعد، ثم تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن فخر رسول بن کر، حاجی سبل بن کر، میرا دل بر بن کر، قومین کا سرور بن کر، رہبر بن کر، حسین و نازنین و محجبین بن کر، رحمت للعالمین بن کر، شفیع المذنبین بن کر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا تم اپنی قوم کی طرف نبی بنائے جاؤ گے، وہ تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا، تمہارے
موقف پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور میرے محبوب کے موقف پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری۔ وہ آئے گا تو تمہارے بعد، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا وہ جس زمین پر چلے گا میں اس زمین کی قسمیں عرش بنی پہ کھاؤں گا، وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں قرآن میں کھاؤں گا۔ میرا آخری رسول تم سب کے بعد آنے والا میرا معبود تمہارے موقف کی تائید کرے گا، تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ اور یہاں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ آخری رسول میں ہوں۔ اس بیچارے کو بڑا شوق ہے آگے بڑھنے کا، اتنا شوق ہے بیچارے کو لیڈر بننے کا اور آگے بڑھنے کا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک دن خواب میں مجھے مل گیا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ایک دن مرزا صاحب خواب میں مل گئے، کہنے لگے آپ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ قرآن میں میرا تذکرہ ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا قرآن میں تیرا تذکرہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، کہاں ہے؟ یہ کوئی 32ویں 36ویں پارے میں ہو تو ہو، 30ویں پارے تک تو مجھے نظر نہیں آئے۔ کہنے لگا شاہ جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک اللہ کا نبی آئے گا جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، تو وہی احمد میں تو ہوں، اس لیے تو میرے ماننے والے خود کو احمدی کہلاتے ہیں، حالانکہ ان کو احمدی کبھی نہیں کہنا چاہیے، یہ صرف مرزائی ہیں یا قادیانی، قادیانی ہیں یا مرزائی مرز آئی۔ جی ان کو احمدی کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو شاہ صاحب سے کہنے لگا یہ احمد کی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے وہ یہ ناچیز ہی تو ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا مگر تیرا نام تو غلام احمد ہے، تیرا نام تو احمد نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ غلام تو غیر ضروری ہے، والدین نے یوں ہی چپکا دیا، اس کو ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچے، تو میں غلام کے بغیر والا احمد ہوں شاہ صاحب، مجھے پہچانیے۔ شاہ صاحب بڑا عجیب آدمی تھا، ایسے موقع پر پتہ نہیں جواب کہاں سے لاتا تھا وہ شخص، کہنے لگا اچھا 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 کوشش کر رہا ہوں تجھے پہچاننے کی، تو غلام کے بغیر والا احمد ہے نا، تو پھر میں عطا کے بغیر والا اللہ ہوں۔ تیرا غلام والدین نے یوں ہی چپکا دیا، عطا اللہ نے میرا عطا بھی والدین نے یوں ہی چپکا دیا، تیرا غلام ہٹ گیا میرا عطا ہٹ گیا، تو غلام کے بغیر احمد تو ناچیز عطا کے بغیر اللہ ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ جب میں خود تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں، یہ علماء کرام ناراض نہ ہو کہیں، یہ کیسا جواب دے دیا اللہ بن گئے؟ یہ اصل میں علاج بالمثل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا کہ آپ نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے کاٹا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ بل پالا ہوں کبیر ہم آزا، یا اپنے بڑوں سے پوچھو اس کی ساری کاروائی اس کی معلوم۔ الزامی جواب مناظرانہ اسلوب میں ایک الزامی جواب ہوتا ہے، مناظرانہ اسلوب میں اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل۔ ہمارے خان صاحب گاڑی میں سفر کر رہے تھے، یہ فرنٹیئر میل چلتی ہے نا ابھی، یہ کبھی پشاور سے چلتی ہے، اب پشاور سے بیٹھو اور آنا تھا بمبئی، اتنا لمبا سفر کرنا ہو تو سونا تو پڑتا ہے۔ راستے میں کسی اسٹیشن سے ایک انگریز سوار ہوا، اس نے دیکھا انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے، گیدرنگ بہت زیادہ ہے، سیٹ نہیں مل رہی، تو دیکھا خان صاحب لیٹے ہوئے سیٹ پر، خان صاحب کو آگے اٹھایا، خان اٹھو تھوڑا سیٹ دے۔ انگریز جب اردو بولتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابو جہل کلمہ پڑھ رہا۔ خان صاحب نے کروٹ لی تو دیکھا کہ گوڑا درخواست لیے کھڑا ہے، سیٹ مانگتا ہے۔ خان صاحب نے کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کیا، کہنے لگا کہ ہم کو لابا سفر کرنا ہے، انتظار کرو، ہمارا سر مت کھاؤ۔ یہ بڑا شاطر ہوتا ہے انگریز، کھڑا ہو گیا،
زنجیر کو پکڑ، گاڑی چلتی نہیں، خان صاحب کو بیت الخلا جانا پڑا تو اپنی پگڑی سیٹ پر لمبی کر کے چلے گئے تاکہ قبضے کی دلیل رہے۔ جب خان صاحب بیت الخلا چلے گئے، انگریز نے وہ پگڑی اٹھائی، اس کی گیند بنائی، کھڑکی سے باہر پھینکا، سیٹ پہ قبضہ جما لیا۔ خان صاحب جب آئے تو صورت حال بالکل واضح تھی، سیٹ تو جا چکی تھی۔ پگڑی کے متعلق مسافروں سے پوچھا کہ ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ مسافروں نے کہا اس میں پھینکا ہے باہر، کہیں ہمارا نا عرص پڑھنا شروع ہو جانا، نہ کہیں ہمارا پوسٹ مارٹم میں شروع کر دینا، اس نے باہر پھینکا ہے۔ خان صاحب نے فرمایا اس بورے نے پھینکا ہے؟ مسافروں نے کہا اسی نے پھینکا ہے۔ خان صاحب کی زنجیر پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز کو ٹوائلٹ کی طلب ہوئی تو وہ اپنا ہیٹ چھوڑ کے چلا گیا، سیٹ پر اپنا ہیٹ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ جب چلا گیا تو خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا، کھڑکی سے باہر پھینکا اور حسب ثابت سیٹ پہ سو گئے۔ انگریز جب واپس آیا تو دیکھا نہ سیٹ ہے نہ ہیٹ ہے۔ کسیانہ ہو کر کہنے لگا خان سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے تمہارا مرضی، ہمارا ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے کہا تمہارا ہیٹ ہمارے پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب واپس آئے گا تو بتائے گا، جب واپس آئے گا تو بتائے گا، ابھی صبر کرو ان اللہ مع الصابرین۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے علاج بالمثل کرتے ہوئے یہی جواب دیا۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں کلوخ انداز را پاداش سنگ، کلوخ انداز را پاداش سنگ۔ تو عالم اسلام کی متفقہ رائے ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قصر رسالت کی آخری اینٹ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین پر اللہ کے آخری نمائندہ ہے۔ حضور کی کتاب بھی آخری، حضور کی امت بھی آخری، حضور کی رسالت بھی آخری۔ اور مرزا صاحب کبھی اپنے آپ کو کلیم لکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مسیح لکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مہدی موعود لکھتا ہے، کبھی کہتا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں موسیٰ بنتا جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں عیسیٰ اتر رہے ہیں۔ پھر دعوی نبوت کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ مجھے نبی نہیں مانتا، وہ ذریت البقایا ہے، وہ بندی عورتوں کی اولاد میں سے ہے، خرید گاڑیاں دیتا ہے۔ ایک اس کی کتاب ہے نور الحق، کیا نام ہے؟ نام ملاحظہ فرمائیے، وضو شیخ کی غیر محلی۔ اس کے کئی ورقے صرف اس موضوع پر بھرے ہوئے ہیں، جو مجھے نبی نہیں مانتے اس پہ لعنت 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 کئی ورقے اسی لفظ سے بھر پڑے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا شاہ جی اتنا خرچ کر لیا؟ مرزا صاحب نے اتنا خرچ کر لیا؟ شاہ صاحب نے فرمایا آمد کے مطابق خرچہ ہوتا ہے نا، آخر آمدنی ہے جبھی تو خرچ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم جو تو نہیں کہتے کہ ہم نے اس فتنے کی بنیاد اکھاڑ دی ہے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اس کے فضل و کرم سے ہم نے پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کر دیا۔ ان کی جو اصلی صورت تھی وہ دنیا کے سامنے رکھ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے محبوب کی نبوت کا وعدہ لیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ لیا۔ اگر زندگی رہی پھر زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی تو اس بات کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دعا سے پہلے میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں برودا کے فرزندان اسلام بالخصوص
گجرات کے فرزندان اسلام ان اجتماعات میں جو درس قرآن کے سلسلے میں ہوتے رہے، جس انہماک کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ مختلف اضلاع سے، بروچ سے، سورت سے، گودرا سے، کیرا سے، پن محل سے، احمد آباد تک سے فرزندان اسلام آتے رہے ہیں، میں ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا رہوں گا۔ اس ملاقات کے لیے ہمارے رفیق مکرم، ہمارے عزیز مکرم مولانا محمد رفیق صاحب نے، میں جب بھی گجرات حاضر ہوتا رہا ان کی طرف سے ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی کہ بڑودہ آیا جائے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ میں بڑودہ حاضر نہیں ہو سکا ان دوستوں کی خدمت میں۔ پچھلی مرتبہ حاضری ہوئی تو یہ تشریف لے گئے، انہوں نے پھر مجھے یہ بات یاد دلائی، پھر ابھی عمرے پر ہمارے عزیز مولانا محمد اقبال صاحب نے مطاف میں مجھے یہ بات یاد دلائی، جبکہ میں اس وقت تیاری کر چکا تھا۔ اب اللہ نے کرم کیا کہ میری یہاں حاضری ہو گئی، حاضری بھی ہو گئی اور قضائیں بھی ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قضائیں ادا ہوئی ہیں نا؟ اچھا، تو بہرحال میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں، میری ماؤں بہنوں نے جس دینی جذبے کے ساتھ، والہانہ انہماک کے ساتھ ان نشستوں میں شرکت کی ہے، اس پر بھی میرا سر فخر سے اونچا ہے اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو اور میری ماؤں کو اللہ دنیا اور آخرت میں سربلندی نصیب فرمائے، کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ اپنے میزبانوں کا بھی شکر گزار ہوں، یہاں کی انتظامیہ کا بھی، میں ان کے ظرف کو داد دیتا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، انہوں نے جس وسیع ظرفی کے ساتھ ان اجتماعات کو ہونے دیا، میں ایک گڈ امپریشن لے کے جا رہا ہوں، اچھا